بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت اچھا جو شعر انہوں نے کہا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس شعر کے بارے میں عوام کی اکثر رائے یہ ہے کہ یہ حضرت اقبال نے شعر کہا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جو انہوں نے حضرت داتا گنج بخش کی عقیدت اور احترام میں انہوں نے یہ کلمات کہے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش کا نام جو ہے علی، اور کنیت ان کی ابو الحسن تھی، اور لقب تھا گنج بخش۔ آپ محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئے، غزنی میں، غزنی کے ساتھ بلکہ ایک جگہ تھی حجبیر، وہاں پہ پیدا ہوئے آپ۔ وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر غزنی میں بھی آگے آپ رہے۔ وہاں سے آپ نے جو ہے آپ کے مرشد کامل تھے حضرت ابو الفضل ختلی، ان سے تعلیم حاصل کی، اور مختلف مشائخ اور علماء سے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ اکیلے میں آپ نے سفر بھی کیا اور سیاحت بھی کی، جس میں بغداد، دمشق، آذربائیجان، خراسان اور مختلف ایسے شہر اور ممالک جن میں گئے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں سفری سہولیات بھی بالکل ناکافی ہوتی تھی، اور آپ جہاں بھی گئے، جہاں آپ کو موقع ملا، وہاں سے آپ نے کسب فیض علماء سے حاصل کیا۔ جب آپ کے مرشد کامل نے یہ محسوس کیا کہ آپ جو ہے سلوک کی منازل، شریعت، طریقت اور معرفت الہی کی ساری منازل طے کر چکے ہیں اور ایک کامل شخصیت بن چکے ہیں، تو انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ لاہور جائیں اور وہاں جا کے جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کریں، تبلیغ اسلام کریں اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل کریں۔ تو آپ نے اپنے مرشد کو کہا کہ مرشد، میری ایک درخواست ہے کہ وہاں تو پہلے ہی میرے ایک پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت شاہ حسین زنجانی تشریف رکھتے ہیں، تو میری کیا وہاں پہ ضرورت ہے؟ تو مرشد نے فرمایا کہ نہیں، آپ جائیں، میں نے آپ کو کہہ دیا، لہذا آپ وہاں غزنی سے چلے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں جو سفری مشکلات تھی، آپ نے پہاڑ، دریا سب عبور کرتے ہوئے جب آپ لاہور پہنچے تو حاکم شہر کے حکم سے دروازہ لاہور کا بند ہو جاتا تھا، آپ نے پھر دروازے سے باہر اپنا ایک بستر بچھایا۔ آپ جو ٹوٹل جو تھی کائنات، ایک لوٹا تھا، ایک مصلح تھا، چٹائی، آپ رات کو سو گئے۔ صبح جب نماز کے لیے آپ اٹھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ شہر کا دروازہ خود کھلا ہے اور کچھ جنازہ آ رہا ہے۔ جب جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا بھی کسی سے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ حضرت شاہ حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والے لوگ جو ولی کامل ہے، مرشد کامل جو تھے، ان کو پتہ تھا کہ جب علی بن عثمان وہاں پہنچیں گے تو وہ وصال کر جائیں گے اور اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ بہرحال آپ نے یہاں پہ اپنا ڈیرا لگا لیا، لوگ آپ سے فیضیاب ہونے لگے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ تو جو ہندو تھا یہاں کا حاکم، وہ بڑا پریشان ہوا کہ لوگ میرے پاس نہیں آ رہے اور ان کے پاس جا رہے ہیں اور جو ہے ہندو مذہب چھوڑ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو امیر تھا شہر کا یا بادشاہ سمجھے جو بھی تھا،
تو اس نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ جاؤ اور اس بزرگ کو جو ہے نا شہر سے نکال دو، ان کو جاؤ یہاں سے۔ وہ سپاہی وہاں پہ گئے، باپ عبادت میں مصروف تھے، جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا جی کرنا یہ بادشاہ کا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے آؤں گا اور اللہ کے حکم سے ہی جاؤں گا یہاں سے۔ انہوں نے جو سپاہی آئے تھے، ظاہر بادشاہ کا حکم تھا، انہوں نے کہا کہ آگ لگا دیتے ہیں جھوپڑی کو، آگ لگی تو بھی چلے جائیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، جھوپڑی کو آگ نہ لگی، وہ جناب واپس آ گئے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جب امیر نے پوچھا کہ کیا کیا، کہتا جی وہ تو نہیں گئے اور ایسے ایسے ہم نے آگ لگانے کی بھی کوشش کی، آگ نہیں لگی جھوپڑی کو۔ تو وہ امیر بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا نہیں تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کو نکال کے آتے۔ رات کو جب وہ امیر سویا تو اب ظاہر ہے رب کعبہ کی ہر کام میں ہر اس میں مصلحت ہوتی ہے، اور اپنے اللہ جو اپنے پیاروں کی جو حفاظت بھی کرتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ رات کو محل میں اچانک آگ لگ گئی، اچانک آگ لگی تو وہ کسی سے بھی وہ آگ نہ بجھی۔ تو اس امیر کے ذہن میں یہ خیال آیا کل میں نے حکم دیا تھا کہ بھی ان کی جھوپڑی کو آگ لگا دو، وہ نہ وہ ان کی وجہ سے ایسے ہو۔ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کے معافی مانگی، تو آپ نے کہا اللہ سے معافی مانگو۔ تو وہ اسی وقت آگ بجھ گئی، جب اس نے معافی مانگی اسی وقت جو ہے وہ آگ بجھ گئی۔ تو وہ آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ اسی طرح پھر ایک اور آپ کی کرامت ہے کہ ایک وہاں پہ رائے راجو تھا، ہندو نامی شخص، اس کو وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی تھی وہ اس کو دودھ دیتی تھی اپنے جانوروں کا سارا۔ تو ایک خاتون گزری دودھ لے کے، تو حضرت داتا گنج بخش تنویری نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ دودھ دے دو اس میں سے۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہتی جی وہ رائے راجو کو میں تو دودھ دوں گی، اگر ہم اسے دودھ نہ دیں تو ہمارے جو بھینس اور گائے ہیں ان کے تھنوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اسے کہا کہ تم مجھے دودھ دو، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تمہاری جانور آگے سے دگنا دودھ دے گا۔ اس نے وہ دودھ دے دیا اور واپس چلی گئی۔ جب گھر گئی تو شام کو جب انہوں نے دودھ نکالا جانوروں کا تو وہ الحمدللہ پہلے سے دگنا تھا۔ اب جب سب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسے ہوا تو سارے جو حضرت علی بن زبیری داتا گنج بخش کے پاس جانے لگے، سارا دودھ جو ہے اس ہندو کو دینا چھوڑ دیا۔ ہندو بڑا بابا پریشان ہوا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ تو وہ جناب آپ کے پاس آیا، کہتا یہ کیا آپ نے کیا ہوگا؟ میرے پاس لوگ آئے نہیں بھائی، اب یہ ہے وہ ہے، تو آپ میرا مقابلہ کریں۔ اس نے جادو سے خود کو ہوا میں اڑایا۔ تو آپ نے رب کعبہ کی مدد سے، آپ کھڑاوا پہنتے تھے، لکڑی کی جوتے ہوتے تھے، آپ نے ان کھڑاوا کو حکم دیا، وہ ہوا میں اڑے اور اس ہندو کے سر پہ لگے، وہ نیچے آ گیا، آگے آپ کے قدموں میں گر گیا، آپ کا عقیدت مند بنا اور بعد میں شیخ ہندی کے نام سے وہ جو ہے معروف ہوئے۔ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا۔ بہرحال اتنی بڑی شخصیت تھی کہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں داتا گنج بخش آ کے جو ہے وہ آپ سے بڑا کسب حاصل کیا، یہاں پہ عبادت و ریاضت بھی کی، اور اللہ کے یہاں جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی جو ہے وہ بہت بڑے اولیاء کرام تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمیشہ ہمارے جتنے بھی ولی کتب غوث جتنے بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری امت میں جتنے بھی اولیاء کرام آئیں گے، ولی ہوں گے، کتب ہوں گے، غوث ہوں گے، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں۔ اتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر
میرا خیال ہے کہ ہمارا بھی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اور ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے فیض حاصل کریں. انہوں نے جو ہے اپنی ساری عمر جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا اور مخلوق کی رضا کے لیے گزاری. لیکن بندگی کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بندگی کا جو سب سے پسندیدہ ترین جو ہے جو طریقہ ہے جو رب کعبہ کو پسند ہے وہ مخلوق خدا ہے. جو کہا یہ جاتا ہے کہ بندگی کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں نے اللہ کی پسندیدہ ترین جو ہے طریقہ مخلوق خدا کو چنا، مخلوق کی جو ہے خدمت کو چنا. تو یہ ہمارے سارے نبیوں کا اللہ نے دیکھیں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سب اپنی مخلوق کے لیے بھیجے ہیں نا. اپنی کائنات میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، وہ سب اللہ نے مخلوق کے لیے بھیجے ہیں. اور آخر میں جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، محبوب خدا، حبیب خدا. اور آپ یہ دیکھیں کہ امام الانبیاء، سید المرسلین، نبی محتشم، ہادی عالم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ وجود کائنات ہی ان کے لیے بنائی گئی، ورنہ شاید رب یہ کائنات ہی نہ بناتا. اور میں کیونکہ ظاہر اب ذکر ایسا ہو رہا ہے تو اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ تحفظ ختم نبوت کا قانون جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں اور پوری امت مسلمہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف جو ہے میلی آنکھ سے نہ دیکھے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے، استقامت دے کہ ہم اپنے نبی آخر الزمان کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے، اپنی اس کی حرمت کے لیے، ان کی جو ہے عزت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں. تو وہ کام ہے، آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول تحیات تھے، صحابہ کرام جب جاتے تھے تو وہ پتہ کیا کہتے تھے اے اللہ کے رسول میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان، میرا مال قربان. تو آج یہ جو ہے ہم ان کے وہ ہماری جو روایتیں ہیں جو مذہبی اسلامی جو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے جو ہمیں دی ہیں، ہم اسے ہٹ گئے ہیں. اسی لیے ہم جو ہے پستی کی طرف جا رہے ہیں اور زوال جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ رب کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کریں اور اللہ کے احکامات کو مانیں. اچھا، ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اللہ کے احکامات ہیں جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے ہیں، ہم سنت کہتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اور ان کی ملائکہ کی بھی سنتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ درود پاک. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتے ہیں درود پاک، وہ ان کی سنت ہے، اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. آپ نے جو درود پاک کی جتنی مقصد فضائل ہیں، برکتیں ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب پہ درود پاک بھیج رہا ہے اور اللہ کے فرشتے جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑی ایمان افروز بات ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے. تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ حکم کریں. آپ نے کہا جبریل کبھی ایسا وقت آیا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہو کہ سرعت اور تیزی کے ساتھ زمین پہ پہنچو؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، ہاں 4 دفعہ ایسے ہوا. آپ نے کہا وہ کب؟ کہتے پہلی دفعہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو رب کعبہ نے مجھے حکم دیا کہ جبریل میرا خلیل جو ہے آگ میں نہ گرے، اور جا کے انہوں نے سنبھالا. تب مجھے تیزی سے آنا پڑا اور آگے میں نے سنبھالا، آپ کو قبول و گزار کر دیا. اور دوسری دفعہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنے کے لیے گئے اللہ کی رضا کے لیے،
تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بابا آپ نے مجھے الٹا لٹانا ہے کمر پیٹ کے بل، کیوں کہ جب چہرہ میرا اگر سامنے ہوا تو شاید آپ کی پدری شفقت نہ جاگ جائے اور آپ رب کی رضا نہ حاصل کر سکیں، تو مجھے الٹا آپ لٹا کے پھر آپ نے جو ہے مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو آپ نے جب الٹا لٹا دیا اور آپ جیسے کسائی گوڈا نہیں رکھتا کمر پہ، ایسے گوڈا رکھا اور بالوں سے پکڑ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اٹھایا اور چھری پھیری۔ اب وہ ظاہر ہے چھری کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا۔ اس وقت پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کعبہ نے مجھے کہا جبریل پہنچو چھری کو الٹا کر دو اور دوبارہ وہاں لٹا دو۔ اس وقت اور تیسری دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو رب کعبہ نے مجھے حکم دیا کہ جبریل فوراً پہنچو اور میرے یوسف کو جو ہے وہ کنویں کی تہہ میں نہ جانے دیں۔ وہ پھر میں نے آ کے سنبھالا۔ اور ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، اللہ اکبر، چوتھی دفعہ کہتے ہیں جی جب غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو رب کعبہ نے، رب ذوالجلال والاکرام نے، رب رحیم و کریم نے مجھے حکم دیا کہ جبریل اگر آج میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو تاعمر زمین پر سبزہ نہیں ہوگے گا۔ کہتا ہے اس وقت آگے میں نے پھر آپ کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ کرے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت دادا گنج بخش علی بن عثمان اجمیری جیسے اولیاء کرام مومن نیک اس امت میں پیدا کرتے ہوئے شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ان کی وساطت سے، ان کے توفیق سے۔ اور ایک اور بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، شیئر جو ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی گئی ہے، دی یونائٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ once ruled that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, was the one most influential of all lawgivers in the history of the world. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، یہ غیر مسلم سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ نے کی سپریم کورٹ نے یہ بات کہی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس نبی کی جو ہے امت ہے، اور ہمارا جو ہے اس وقت قبلہ کس طرف ہے کہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، اور ہمیں سوائے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خوف خدا ختم ہو گیا ہے اور دولت کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے، اپنے احکامات اور اپنے نبی کے اس حسنہ پہ جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔